السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جو حقیقت آج میرے اوپر کھلی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سچ اس قدر بھیانک بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے جانے انجانے میں ایک ایسا فیصلہ لے لیا تھا جس نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ مجھے اپنے فیصلے پر افسوس تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا انتخاب اس قدر غلط نکلے گا۔ زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ میں نے جو اتنے عرصے سے اتنی مشکلات اٹھائی تھی، اور اب مجھے کہیں جا کر یہ لگنے لگا تھا کہ شاید میری زندگی کی ساری آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں، یا پھر میری زندگی کی ساری آزمائشیں ختم ہو گئی ہیں اور میرے صبر کا اجر مجھے مل گیا ہے۔ میں بہت خوش تھی اس بات پر کہ اب کوئی بھی مشکل مجھ تک یا میری بیٹیوں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت کسی بھی وقت کسی بھی موقع پر ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے، اور قسمت کے لکھے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ شاید یہ در بدر کی ٹھوکریں اور یہ سارے دکھ ہماری قسمت میں لکھ دیے گئے تھے۔ اسی لیے میں اپنی اور اپنی بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کے لیے جو بھی قدم اٹھاتی تھی، اس میں مجھے ناکامی ہی ہوتی تھی۔ اور اب جو قدم میں نے اٹھایا تھا، اس نے تو مجھے اس قدر مایوس کیا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اس کے پیچھے چھپی اس حقیقت کو جان کر مجھے اپنے آپ پر غصہ آیا تھا کہ وہ کون سا وقت تھا جب میں نے یہ فیصلہ لیا تھا۔ کاش میں وقت کو پیچھے کر سکتی اور اپنے فیصلے کو بدل سکتی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میری ایک غلطی ہم سب کو اتنی بڑی مشکل میں ڈال دے گی۔ میں نے تو سب کی بھلائی کے لیے ہی یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کچھ کام جب ہم کسی کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں تو جانے انجانے میں کہیں نہ کہیں بھلائی کے بجائے وہ ہمارے لیے برے ثابت ہوتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میرے شوہر کے چلے جانے کے بعد جو ہم نے مشکلات اٹھائی تھیں اور جتنا بڑا اور کڑا امتحان میں نے کاٹا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن میرا اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ جب سے یہ بات میں نے سنی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے سکون نہ تھا۔ سچائی کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی اور میں چاہ کر بھی اس سے نظریں نہیں چرا سکتی تھی۔ میں لوگوں کے بہت سارے ظلم برداشت کر چکی تھی اور ان پر خاموش بھی رہی تھی، لیکن یہاں پر بات میری بیٹیوں کی تھی، اسی لیے میں چپ رہ کر ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتی تھی۔ اور اب کی بار میں نے اپنے اندر اتنی ہمت جمع کی تھی کہ میں ان لوگوں کا مقابلہ کر سکوں اور حقیقت کھلنے پر ان لوگوں سے سوال کر سکوں۔ اپنی بیٹیوں کے لیے مجھے ایک جنگ لڑنی تھی جس کے لیے مجھے بہت ساری ہمت کی ضرورت تھی۔ میری بیٹیاں ہی میرے لیے سب کچھ تھیں، اور میں کبھی بھی یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ان کے ساتھ کچھ بھی ایسا ہوتا۔ میں نے خود تو لوگوں کے ظلم برداشت کیے تھے، لیکن میں انہیں کبھی بھی کسی کے ظلم کا شکار نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اسی لیے میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے ان کے لیے آواز اٹھانی تھی۔ جیسے ہی میں نے یہ فیصلہ لیا تھا اور میں گھر آئی تھی تاکہ میں سچ سب کے سامنے لا سکوں، لیکن جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا نام راشدہ بیگم ہے اور میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں۔ ویسے تو میرا تعلق ایک گاؤں سے تھا، لیکن شادی کے بعد میں رخصت ہو کر شہر آ گئی تھی۔ شہر کی زندگی مجھے بچپن سے ہی بہت پسند تھی، اسی لیے میں اپنی ماں سے یہی کہتی تھی کہ میں جب بھی شادی میری کریں تو کسی ایسے گھر میں کریں کہ میں رخصت ہو کر شہر چلی جاؤں۔ اماں میری باتوں پر ہنس دیتی تھی اور کہتی تھی کہ میں اتنے بڑے بڑے خواب نہ دیکھا کروں، ہوتا تو وہی ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ میں نے گاؤں میں رہتے ہوئے تھوڑی بہت تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ میں دیکھنے میں بھی خوبصورت تھی اور کام بہت اچھے طریقے سے کرنا جانتی تھی۔ ہر وہ ہنر سیکھنے کی میں نے کوشش کی تھی جو کہ مجھے لگتا تھا کہ ایک لڑکی میں ہونا چاہیے تاکہ میرا رشتہ کسی اچھی جگہ پر ہو سکے اور میری خواہش پوری ہو جائے۔ اماں تو ہر وقت میرے اچھے نصیب کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ میری اماں بیمار رہتی تھی، اسی لیے سارے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر تھی۔ میں اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی تھی۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں اور اماں میرے ماموں کے گھر میں رہتی تھی۔ میرے ابا کی کچھ زمین تھی جو کہ میرے ماموں نے سنبھالی تھی، وہیں سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ اماں کے سارے کام میں خود کرتی تھی، یہاں تک کہ انہیں کھانا بھی میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی، اور اس کے بدلے میں وہ میرے لیے بہت ساری دعائیں کرتی،
یہی کہتی کہ ان کی بیٹی کے نصیب اچھے ہوں اور وہ جس گھر میں رخصت ہو کر جائے اسے خوشیاں ملیں۔ میں اماں کی باتیں سن کر بس مسکرا دیتی تھی۔ پہلے جیسی عادتیں تو اب میری بالکل نہیں رہی تھیں۔ جب سے ابا ہمیں چھوڑ کر گئے تھے گھر ویران ہو گیا تھا۔ پہلے مجھے بننے سنورنے کا بے حد شوق تھا اور نئے نئے شوق میں اپنے پورے کرتی تھی کیونکہ ابا میرے سر پر موجود تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد تو جیسی ساری خواہشیں اور سارے شوق ہی ختم ہو گئے تھے۔ اب تو میری کوئی بھی خواہش نہیں رہی تھی سوائے اس کے کہ میری اماں جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں۔ میں انہیں نہیں کھونا چاہتی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے لیے زندگی میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اہم تھی تو وہ میرے والدین ہی تھے۔ ان کے علاوہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اماں کیونکہ کافی بیمار رہتی تھی اس لیے وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد میری شادی ہو جائے۔ اماں نے ماموں سے بھی ذکر کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ میرے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کریں۔ میں جو پہلے اماں سے بہت فرمائشیں کرتی تھی کہ جب میری شادی ہوگی تو جہیز میں مجھے بہت ساری چیزیں چاہیے، اس کے ساتھ ہی میں ان سے یہ کہتی تھی کہ میں کسی اچھے گھر میں شادی کروں گی اور شادی کر کے شہر جاؤں گی، لیکن اب تو میری کوئی بھی خواہش نہیں تھی۔ میں تو اماں کو چھوڑ کر ہی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اماں نے مجھے سمجھایا اور یہ کہا کہ ایک نہ ایک دن تو مجھے اپنے گھر جانا ہی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں مجھے میرے گھر کا کر دیں تاکہ وہ سکون سے مر سکیں۔ انہیں اس بات کی تسلی ہو کہ ان کے بعد ان کی بیٹی اکیلی نہیں ہے بلکہ وہ اسے ایک مضبوط سہارا دے کر گئی ہیں۔ اماں کی خوشی کے لیے میں نے ہاں کر دی تھی اور ان سے یہی کہا تھا کہ وہ میرے لیے جو بھی رشتہ دیکھیں گی میں ہاں کر دوں گی۔ دل تو نہیں مانتا تھا کہ ان سے دور جاؤں، لیکن ان کی خوشی کے لیے میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ میرے ماموں نے میرے ایک دو رشتے دیکھے تھے جو کہ ساتھ والے گاؤں میں تھے، لیکن اماں نے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی اچھے گھر میں کریں گی اور شہر میں کریں گی۔ میرے ماموں یہ بات سن کر تھوڑا حیران ہوئے تھے اور خوش بھی ہوئے تھے، لیکن میری ممانی انہوں نے اماں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری اماں کون سا اونچے خواب دیکھ رہی ہیں، ان کی بیٹی کوئی مہارانی نہیں ہے اور نہ ہی کسی امیر گھر کی بچی ہے کہ اس کے لیے شہر سے کوئی شہزادہ آئے گا۔ گاؤں کی عام لڑکیوں کے لیے عام سے ہی رشتے ہوتے ہیں۔ اماں ایسے خواہ مخواہ میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی دوسروں کا بھی۔ جو بھی مناسب رشتہ مل رہا ہے خاموشی سے مجھے رخصت کر دے، یہ نہ ہو کہ کل کو یہ رشتہ بھی ہاتھ سے چلا جائے اور پھر میں گھر بیٹھی رہ جاؤں۔ اماں ان کی باتیں سن کر چپ ہو جاتی تھی، جبکہ میں ان سے یہی کہتی تھی کہ انہیں میرے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ماموں کے کہنے پر اسی جگہ ہاں کر دیں جو انہوں نے رشتہ میرے لیے دیکھا ہے۔ ایسے ہی خواہ مخواہ میں کیوں وہ خود کو اور ماموں جان کو تھکاتی ہیں؟ ممانی کی بلا وجہ کی باتیں سنتی ہیں۔ ممانی ٹھیک ہی تو کہتی تھی کہ میں کوئی شہزادی تو نہیں کہ میرے لیے کوئی شہزادہ آتا۔ میرے لیے یہی کوئی عام سا رشتہ ہی آئے گا اور میں اس کے لیے تیار تھی۔ مگر اماں راضی نہ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی دعاؤں میں اتنا اثر ضرور ہے کہ ایک دن مجھے ایک ایسا لڑکا ملے گا جو میری ہر خواہش کو پورا کرے گا اور انہیں کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری ممانی کیا کہتی ہے اور کیا نہیں، اماں اس بارے میں نہیں سوچتی تھی اور مجھے بھی یہی کہتی تھی کہ میں اس بارے میں نہ سوچا کروں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا کروں۔ مجھے تو اماں کے علاوہ کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں۔ میرے لیے تو یہی بہت تھا۔ کچھ وقت اسی طرح سے اور گزرا تھا اور میرے ماموں نے جتنے بھی رشتے والوں کو میرا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا، سبھی نے جو بھی رشتے اب تک دکھائے تھے وہ سب ہی گاؤں میں تھے۔ ماموں نے بھی اب تو اماں کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ انہی میں سے کسی رشتے پر ہاں کر دیں، لیکن اماں راضی نہ تھی۔ اب تو مجھے بھی مایوسی ہونے لگی تھی کہ جو اماں سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہونے والا، لیکن اس وقت شاید میں یہ بھول گئی تھی کہ قسمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور جو کچھ قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کسی بھی طریقے سے ہمیں مل ہی جاتا ہے۔ اور ماں کی دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، دعائیں قسمت بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ میری ممانی نے تو ماموں سے یہی کہا تھا کہ انہیں اپنی بہن کی باتوں میں آ کر مزید خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سمجھ چکی ہیں کہ اماں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہی نہیں چاہتی۔
بس ایسے ہی خواہ مخواہ میں اپنا اور دوسروں کا وقت برباد کر رہی ہیں۔ ماموں بھی اب تک تھک ہار کر بیٹھ گئے تھے، لیکن اماں کی آنکھوں میں مجھے وہی امید نظر آتی تھی جو میں نے پہلے دن سے دیکھی تھی۔ ایک دن ہمارے گاؤں کی ہی ایک عورت خوشی خوشی اماں کے پاس آئی۔ وہ اماں کی بہت پرانی سہیلی تھی۔ اس نے آ کر اماں کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی، جسے سن کر اماں کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے شہر والے رشتہ دار اپنے بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے، خوبصورت بھی ہے اور نوکری بھی کرتا ہے، اکلوتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اکیلی ماں ہی ہے، ماں بیمار رہتی ہے، اسی لیے وہ گھر میں بہو لانا چاہتی ہے۔ انہیں ایسی لڑکی چاہیے جو کہ سلیقے مند ہو، سلجھی ہوئی ہو اور سمجھدار ہو، جو ان کے گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال سکے۔ اسی لیے اسے فوراً سے ہی میرا خیال آیا تھا، کیونکہ اماں نے بہت پہلے سے ہی اسے میرے رشتے کے لیے کہا ہوا تھا۔ اسی لیے وہ بھاگتی ہوئی اماں کے پاس آئی تھی۔ اماں تو اس بات پر ہی خوش ہو گئی تھی اور انہوں نے فوراً سے ہی بات آگے چلانے کے لیے کہہ دیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کیسے یہ رشتہ پکا ہو گیا۔ میں خود حیران تھی۔ میری ماں کی دعائیں واقعی رنگ لے آئی تھیں اور شہر میں ایک اچھے گھر میں میرا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ شہر میں ایک بڑا سا ان کا اپنا گھر تھا اور لڑکا بھی نوکری کرتا تھا۔ گھر میں اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اماں نے تو فوراً شادی کی تاریخ طے کر دی تھی، جبکہ ماموں اور ممانی یہ سب دیکھ کر حیران تھے۔ انہیں تو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری اماں کی دعائیں اس طرح سے رنگ لے آئیں گی۔ میری اماں بہت مطمئن اور خوش تھی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ سسرال میں آ کر میں اپنی ساس کی دل و جان سے خدمت کرتی تھی، کیونکہ وہ مجھے اپنی ماں کی طرح عزیز تھی، اور اماں سے ملنے بھی میں آتی رہتی تھی۔ اماں پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی اور اپنے آپ کو خود سنبھالنے لگی تھی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، ایسے جیسے ان کی بیماری ختم ہو گئی ہے۔ لیکن میری شادی کے 1 مہینے بعد ہی مجھے خبر ملی تھی کہ اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ ابا کے بعد ایک اماں ہی تو تھی جو میرے لیے سب کچھ تھی، لیکن وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرے شوہر نے اور میری ساس نے مجھے اس غم کی گھڑی میں سنبھال لیا تھا، اور اس دن مجھے اماں کی بات یاد آئی تھی اور سمجھ آئی تھی کہ کیوں وہ جانے سے پہلے مجھے میرے گھر کا کرنا چاہتی تھی۔ واقعی کسی شخص کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسا شخص جو آپ کا ہم سفر ہو۔ اگر آج میں اپنے ماموں کے گھر میں ہوتی تو شاید میں اپنی ماں کے غم کو اتنی جلدی بھلا نہ پاتی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے زندگی کو گزارنا شروع کیا اور اپنے گھر کے کام کاج میں مگن ہو گئی۔ شادی کو 3 سال گزر گئے تھے اور میری ساس کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اب گھر میں میرے شوہر کے علاوہ میری 2 بیٹیوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ میرا شوہر جتنی محبت مجھ سے کرتا تھا اتنی ہی میری بیٹیوں سے بھی کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھے بیٹا نہ ہونے کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ ہماری 2 ہی بیٹیاں ہمارے لیے سب کچھ تھیں۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا اور پھر حالات بھی اس کے ساتھ بدلتے جا رہے تھے۔ شادی کے 14 سال بعد ایک حادثے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میں اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے میں نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہمارا کیا ہوگا۔ آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک شوہر کا ہی سہارا تھا، اب وہ بھی نہیں رہا تھا، اور ساتھ ہی بیٹیوں کا تھا۔ میں اپنی بیٹیوں کو کیسے رخصت کروں گی اور ہمارے گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ اس کے علاوہ اس گھر میں اب کسی مرد کا آسرا نہ تھا۔ جس قسم کے حالات چل رہے تھے، ایسے حالات میں زندگی گزارنا بہت مشکل تھا۔ میں ہر وقت اسی پریشانی میں الجھی رہتی تھی کہ میری بیٹیوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں۔ شوہر کے انتقال کے بعد تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے اپنا آخری سہارا اور اپنا آسرا چھوڑنا پڑا۔ ہمیں اپنا گھر بیچنا پڑا تھا۔ وہاں سے جتنے بھی پیسے ملے تھے وہ سب میں نے جمع کر لیے تھے تاکہ مستقبل میں میری بیٹیوں کے کام آ سکیں، اور خود ہم لوگ وہ گھر چھوڑ کر ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہنے لگے تھے، جس کا کرایہ بہت کم تھا، لیکن پھر بھی ہمارا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ میں گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی، رات رات بھر جاگ کر محنت کرتی تھی، کیونکہ میرے ہاتھ میں بہت ہنر تھا۔
میں ہر طرح کے اچھے اچھے کپڑے بنا لیتی تھی، اور کیونکہ یہ شہر تھا، یہاں پر تو عورتیں بہت شوق سے ایسے کپڑے بنواتی تھی، اسی لیے میرے اچھے پیسے بن جاتے تھے۔ لیکن پھر بھی گھر کو چلانا ایک بہت بڑی بات تھی۔ گھر کے اخراجات تھے، کرائے کے پیسے ادا کرنے ہوتے تھے، اس کے علاوہ میری بیٹیوں کے بھی اخراجات تھے، کیونکہ وہ دونوں ہی اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھیں، اور میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لیں۔ میرے شوہر کے انتقال کو 5 سال گزر گئے تھے، اور 5 سالوں سے ہم لوگ اسی طرح سے غربت کی زندگی جی رہی تھی۔ حالات تھے کہ بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری بڑی بیٹی 17 سال کی تھی، جبکہ چھوٹی 16 سال کی تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ کاموں میں میری مدد کروانے کی بھرپور کوشش کرتی تھیں، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ابھی سے ان کے اوپر کوئی اتنی بڑی ذمہ داری ڈالوں۔ میں جس محلے میں رہتی تھی، وہاں پر مسجد کے امام صاحب تھے، جو کہ رنڈوے تھے، اور اسی محلے میں ہی ان کا گھر تھا۔ میں کبھی کبھار اپنی بیٹیوں کے ہاتھ ان کے گھر کھانا بھجوا دیتی تھی، کیونکہ ان کے گھر میں کھانا بنانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے 1 سال پہلے ہی یہاں آ کر رہنا شروع کیا تھا، اور اس علاقے کی مسجد کے امام بنے تھے۔ بہت ہی نیک اور سلجھے ہوئے شخص لگتے تھے۔ مجھے کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتا تو میں ان کے پاس پوچھنے کے لیے چلی جاتی تھی، اور وہ ہر معاملے میں میری رہنمائی بھی کرتے تھے اور میری مدد بھی کرتے تھے۔ مجھے ان کا رویہ، ان کا اخلاق بہت اچھا لگتا تھا، اور کیونکہ میں غریب بیوہ تھی، گھر بھی کرائے کا تھا، اور اب تو ہاتھ میں پیسے بھی نہ تھے۔ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ پہلے تو 5 سال جیسے تیسے گزر گئے تھے، لیکن اب کپڑے بنانے کا کام بھی مجھ سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن اسی طرح سے میں بہت پریشان تھی، جب محلے کی ایک عورت میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ محلے کے امام صاحب نے میرے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا ہے۔ میں اپنے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے تو اب اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچنا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں انکار کرتی، اس عورت نے مجھے سمجھایا، یہ کہا کہ امام صاحب اچھے انسان ہیں، اور یہ گھر انہوں نے خرید لیا ہے۔ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ سنا ہے کہ گاؤں میں ان کی زمینیں ہیں، وہاں سے اچھا پیسہ آتا ہے۔ اگر میں ان سے نکاح کر لوں گی تو اس سے میرے لیے بھلائی ہے، میری بیٹیوں کو سہارا مل جائے گا۔ اس طرح سے ہم ماں بیٹیوں کا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور جیسا کہ میری بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں، اس طرح سے لوگوں کی بری نظریں اب ہر جگہ ان کا پیچھا کرتی ہوں گی۔ ایسے میں ہمیں ایک ایسے سہارے کی ضرورت ہے جس سے ہمیں تحفظ مل سکے، اور امام صاحب بہت نیک اور اچھے انسان ہیں۔ یقیناً وہ میری بیٹیوں کو باپ بن کر سہارا دیں گے، اور انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھجوایا تھا۔ مجھے تو فوراً ہاں کر دینی چاہیے، اور یقیناً وہ میری بیٹیوں کا فرض بھی بہت اچھے طریقے سے ادا کریں گے۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ میری بیٹیوں کی ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے نبھائیں گے، لیکن میں اگر انکار کر دوں گی تو اس کے بعد میں کیا کروں گی؟ ساری زندگی بھی محنت کرتی رہوں گی، تب بھی اپنی بیٹیوں کو رخصت نہیں کر پاؤں گی، اور نہ ہی انہیں وہ معاشرے کی بری نظروں سے بچا پاؤں گی۔ اس نے مجھے سوچ میں ڈال دیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں میرے بارے میں کچھ بھی غلط سوچیں، لیکن اس عورت کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ ہمیں واقعی میں کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اور امام صاحب واقعی میں اچھے اور نیک انسان تھے۔ لیکن میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ میں سوچ ہی رہی تھی جب میری دونوں بیٹیوں نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس بات پر بہت خوش ہیں۔ اس طرح سے مجھے دن رات محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ میں حیران تھی کہ انہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ساری بات سن لی تھی، اور انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے بھی اپنی بیٹیوں کی خاطر ہاں کر دی تھی، اور محلے کے ہی امام صاحب سے نکاح کر لیا، جو کہ رنڈوے تھے اور میری ہی عمر کے تھے۔ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد تھی۔ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر ان کے گھر رہنے لگی تھی، اور وہ بہت ہی اچھے اور نیک انسان تھے۔ انہوں نے خوش دلی سے میری بیٹیوں کو قبول کیا تھا۔ جب بھی گھر سے باہر جاتے تو واپسی پر میری بچیوں کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے۔ میں بہت خوش بھی تھی اور رب کا شکر ادا کرتی تھی۔
کہ اس نے ہمارے لیے کوئی وسیلہ بنا دیا تھا، اور یقیناً یہ میری ماں کی دعائیں ہی تھیں جو اب تک میرے ساتھ تھی، اور میرے اوپر جو بھی مشکل آتی تھی اتنی ہی آسانی سے ٹل جاتی تھی۔ اب میں مطمئن تھی کہ میں نے ایک اچھا فیصلہ لیا تھا۔ اس گھر میں آ کر میں بہت پرسکون رہنے لگی تھی کہ اب کسی کا سہارا ہمارے ساتھ ہے، ورنہ تو ہر وقت مجھے یہی فکر ستاتی رہتی تھی کہ کہیں کوئی میری بیٹیوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہاں تک کہ رات کو اسی خوف سے مجھے نیند نہ آتی تھی۔ میں بار بار اٹھ کر گھر کے صحن میں دیکھتی تھی کہ کہیں ہم لوگوں کو اکیلا سمجھ کر کوئی ہمارے گھر نہ آ جائے، لیکن اب میری ساری فکریں ختم ہو گئی تھیں۔ اب میں بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ میری بیٹیاں بھی اس گھر میں آ کر خوش رہنے لگی تھیں، اور ان کو خوش دیکھ کر مجھے اور بھی سکون ملتا تھا۔ ہم لوگوں کو اس گھر میں آئے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تھے، اور ان 2 ہفتوں میں ہر چیز سمجھ گئی تھی۔ میرے شوہر سے ملنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے رہتے تھے، اور جیسے ہی کوئی ملنے کے لیے گھر آتا تو میرا شوہر فوراً سے مجھے اور میری بیٹیوں کو دوسرے کمرے میں جانے کا کہتا، اور یہی کہتا کہ جب تک وہ یہاں سے جائیں گے نہیں ہم لوگ کمرے سے باہر نہ نکلیں۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ ایک مولوی ہے، اسی لیے یہ بات اسے پسند نہیں ہے۔ اسی لیے میں اپنی بیٹیوں کو لے کر ایک کمرے میں چلی جاتی تھی۔ نکاح کے وقت تو میں نے یہی سنا تھا کہ امام صاحب کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور وہ اکیلے رہتے ہیں، لیکن شادی کے بعد اکثر ایک نوجوان لڑکا ان سے ملنے کے لیے آتا تھا، اور وہ اس سے کافی دیر بات چیت بھی کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اس لڑکے کو گھر آنے سے منع نہیں کیا تھا، وہ بھی امام صاحب کی غیر موجودگی میں بھی آ جاتا تھا۔ جب میں مولوی صاحب سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھتی تھی تو وہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتاتے، یہی کہتے کہ اس کے دوست کا بیٹا ہے، لیکن وہ مولوی صاحب کے پاس کس لیے آتا تھا یہ بات مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی، جبکہ مولوی صاحب اسے اپنے ساتھ بیٹھک میں لے جاتے تھے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے شوہر کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، جبکہ وہ تو یہاں پر مسجد کا امام تھا، لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں پیسوں کی کمی نہ تھی۔ ایک دن میں کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب کے ہاتھوں میں ڈھیروں پیسے تھے۔ بہت بڑا پیسوں کا شاپر تھا جس میں سے پیسے نکال کر وہ الماری میں رکھ رہے تھے، اور میں اس شاپر کو فوراً پہچان گئی تھی۔ یہ تو وہی شاپر تھا جو کل وہی لڑکا لے کر آیا تھا جو اکثر ان سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ اتنے سارے پیسے آخر کہاں سے آئے تھے؟ جب میں نے پوچھا تو وہ تھوڑا سا گھبرا گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ گاؤں میں ان کی کچھ زمینیں ہیں، یہ اسی کا کرایہ ہے۔ میں خاموش ہو گئی تھی اور میں نے مزید کچھ نہ پوچھا، لیکن مجھے ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی کیونکہ پیسے کافی زیادہ تھے۔ اتنے پیسے تو کسی زمین سے نہیں مل سکتے تھے، اور اگر ان کی اتنی ہی زمینیں تھیں تو پھر یہاں پر آ کر کیوں رہ رہے تھے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، لیکن میں چپ رہی۔ ایک رات اسی طرح سے میں سو کر اٹھی تو یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ میری بیٹیاں گھر میں کہیں موجود ہی نہیں تھیں۔ میں نے انہیں ہر جگہ تلاش کیا تھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو وہ بھی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا تھا کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کسی کو کچھ بتایا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے پرانے گھر جا کر دیکھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ ہر جگہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ انہیں تلاش کیا تھا لیکن وہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ پریشانی سے میرا برا حال تھا۔ میں نے تو ان کے گمشدہ ہونے پر رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا، جبکہ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں فکر نہ کروں، وہ صرف میری بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ اس نے بھی انہیں اپنی بیٹیاں سمجھ کر ہی ان کی ذمہ داری لی ہے، اور وہ بہت جلد انہیں ڈھونڈ لے گا۔ ہم دونوں انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے تھے، اور پورا دن کوشش کرنے کے بعد آخرکار شام کو ہم لوگ انہیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میری دونوں بیٹیاں یتیم خانے میں موجود تھیں۔ جیسے ہی مجھے یہ خبر ملی تھی تو میں بہت حیران ہو گئی تھی کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ ہم لوگ انہیں لینے کے لیے گئے تاکہ انہیں گھر واپس لے آئیں، لیکن میری بیٹیوں نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ میں انہیں گھر چلنے کے لیے کہتی تو وہ فوراً انکار کر دیتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ جب انچارج نے مجھے اکیلے میں بلا کر ایک ایسا راز بتایا جسے سن کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہ دونوں تو میرے شوہر کی وجہ سے گھر واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھی،
اور انہوں نے یہ بات یہاں کی انچارج کو بتا دی تھی، جس نے مجھے حرف بحرف سب کچھ بتایا، لیکن مجھے پھر بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو بلایا تاکہ میں ان کے منہ سے سب کچھ سن سکوں۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے آئی تھی تو دونوں میرے ساتھ لگ گئی تھیں، رونے لگی تھیں، اور انہوں نے فوراً ہی یہ کہہ دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ گھر واپس بالکل نہیں جائیں گی۔ وہ خود اپنی مرضی سے وہ گھر چھوڑ کر یہاں آئی ہیں۔ وہ اس گھر میں بالکل نہیں رہنا چاہتی۔ جب میں نے دوبارہ سے ان سے وجہ پوچھی، جبکہ انچارج نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن پھر بھی میں اپنی بیٹیوں سے سچ جاننا چاہتی تھی کہ کیا واقعی میں جو کچھ میں نے ابھی سنا تھا وہ سچ تھا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو میری بڑی بیٹی نے مجھے سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ کل رات ہی جب وہ کسی کام سے اپنے کمرے سے باہر نکل کر باورچی خانے میں جانے لگی تھی تو اس نے میرے شوہر کی بات سن لی تھی۔ میرا شوہر اسی لڑکے سے بات کر رہا تھا جو اکثر ان کے گھر آتا تھا۔ وہ اس سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ 1-2 دنوں تک کیسے بھی کر کے ان دونوں لڑکیوں کو وہاں پہنچا دے۔ اب یہی کام اسے کرنا ہے، اس کے بعد باقی سب کچھ وہ سنبھال لے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ میرا شوہر جتنا شریف نظر آتا تھا ویسا تھا نہیں۔ وہ میرا اور میری دونوں بیٹیوں کا کسی اور جگہ بھیجنا چاہتا تھا۔ مطلب وہ کوئی ایسا کاروبار کرتا تھا جبھی تو اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے میری بیٹیوں کا بھی سودا کر دیا تھا اور انہیں کہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ اسی لیے ان دونوں نے گھر چھوڑنا ٹھیک سمجھا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر انہوں نے مجھے بتایا تو اسے پتہ چل جائے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زبردستی انہیں وہاں سے لے جائے۔ اسی لیے وہ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل آئی تھی اور یہاں آ کر انہوں نے پناہ لے لی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص جسے میں نے اپنا مسیحا سمجھا تھا، اپنا محسن سمجھا تھا، اس نے یہ سب کچھ کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ اسی لیے اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا تاکہ میری دونوں بیٹیوں کو بیچ کر پیسہ کما سکے۔ لیکن اس بار میں چپ رہنے والوں میں سے بالکل نہیں تھی۔ اگر اس بار بھی میں خاموش ہو جاتی تو ایسے اسے اور شے ملتی۔ میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم تو برداشت کر سکتی تھی، لیکن کوئی میری بیٹیوں کے بارے میں ایسا سوچتا، مگر یہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور ایسے شخص کو میں کبھی معاف بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی بیٹیوں کو میں نے وہیں چھوڑ دیا اور خود گھر واپس آئی تھی تاکہ اس شخص سے اس بات کا حساب لے سکوں۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران اور پریشان رہ گئی تھی، کیونکہ سامنے ہی میرا شوہر چند لوگوں کے ساتھ موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ میں اپنی بچیوں کو ساتھ کیوں نہیں لائی۔ جب میں نے اسے اس کی اصلیت بتائی تو وہ حیران رہ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ جو کچھ میں سمجھ رہی ہوں وہ سچ نہیں ہے۔ وہ لڑکا جو یہاں پر آتا تھا اس کی بہن کا بیٹا ہے۔ اس کی بہن اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اسی کے ساتھ رہنے لگا۔ میرے شوہر کی بہت ساری جائیداد تھی اور وہ بہت بڑی کمپنی کا مالک تھا، لیکن پھر ایک حادثے میں اس کی زندگی بدل دی تھی۔ ایک کار حادثے میں اس کی بیوی اور اس کی ایک بیٹی تھی، ان دونوں کی موت ہو گئی تھی، اور اس دن کے بعد سے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ ان دونوں کے جانے کا صدمہ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اس جگہ آ کر رہنے لگا تھا، اور اس نے دین کا راستہ اختیار کر لیا تھا، جبکہ اس کا بھانجا سب کچھ سنبھال رہا تھا۔ اور پھر یہاں پر رہتے ہوئے جب اسے ہمارے بارے میں پتہ چلا تو وہ میری اور میری بیٹیوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میری دونوں بیٹیوں کو دیکھ کر اسے اپنی بیٹی یاد آتی تھی جو وہ کھو چکا تھا۔ اسی لیے اس نے مجھے سہارا دیا تھا کہ میری بیٹیوں کا مستقبل سنور سکے، اور اب جب کہ ہم لوگ اس کی زندگی میں شامل ہو گئے تھے، اسی لیے وہ اپنے گھر واپس جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور اسی لیے اس نے اپنے بھانجے سے یہ کہا تھا کہ وہ 1-2 دن میں میری بیٹیوں کو ہمارے اصل گھر میں لے جائے۔ اس کے بعد ہم سب لوگ ہی وہاں جا کر رہنا شروع کر دیں گے۔ میری بیٹی نے صرف یہی بات سنی تھی، اور باقی ساری کہانی ہم لوگوں نے خود سے بنا لی تھی۔ اور یہ جو پیسے اتنے سارے وہ لڑکا میرے شوہر کو دے کر جاتا تھا، یہ پیسے اسی کے کاروبار سے کمائے گئے تھے جو کہ وہ لڑکا سنبھال رہا تھا، اور اس کا منافع وہ دے جاتا تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ پہلے اسے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی اور وہ اپنے بھانجے سے اپنے کاروبار میں سے کمایا گیا منافع نہیں لیتا تھا، لیکن جب سے میں اور میری بیٹیاں اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھیں تب سے اس نے پیسے جمع کرنے شروع کیے تھے۔
تاکہ ہمیں اچھی سے اچھی زندگی دے سکے۔ میں اپنی بات پر شرمندہ تھی کہ میں نے کیا سے کیا سوچ لیا تھا۔ ایک اچھے انسان کو میں نے برا سمجھ لیا تھا۔ میں نے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی، جبکہ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ یہی کہا تھا کہ آج کے بعد سے ہم لوگ اپنے بڑے سے گھر میں واپس جا کر رہیں گے۔ میرا شوہر مجھے اور میری بیٹیوں کو اپنے اس بڑے گھر میں لے آیا تھا، جو کہ بہت ہی بڑا اور خوبصورت تھا۔ میری بیٹیوں نے بھی اپنے باپ سے معافی مانگی تھی۔ میرے شوہر نے بھی انہیں دل سے اپنی بیٹی مانا تھا، اسی لیے ان کی اس چھوٹی سی غلطی اور نادانی کو معاف کر دیا تھا۔ ہم لوگ ہنسی خوشی اس بڑے سے گھر میں رہنے لگے تھے، جبکہ میرے شوہر نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی، لیکن دین کا راستہ اس نے ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا اور 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا تھا۔ اور اب اس نے اپنا کاروبار دوبارہ سے سنبھال لیا تھا تاکہ مستقبل میں میری بیٹیوں کی ہر وہ خواہش پوری کر سکے جو وہ چاہتی تھیں، اور انہیں ہر وہ چیز دے سکے جو ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔